لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا ہر قسم کی حسنہ تسبیح تعریف تمجید پاکیزہ کلمات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اس پوری کائنات کا خالق مالک رازق داتا کل ہے۔ اس کے بعد بے شمار ان کے ہدیہ سلام ہدیہ درود و سلام سید الاولین امام الانبیاء مرشد اعظم رہبر اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی پر معزز سامعین کرام دوستوں بزرگوں قابل قدر ماں اور بہنوں، یہ آیت مبارکہ جو آپ نے ابھی سماعت فرمائی یہ میرے اور آپ کے رب کی پاک کتاب قرآن کریم اس سورہ نساء سے اس کا تعلق ہے۔ 36 نمبر 36 نمبر آیت ہے اور یہ آیت کا حوالہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی ساتھی اگر کوئی میرا بزرگ میری ماں میری بہن اس کو مزید دیکھنا چاہے تو اپنے گھر میں جا کر قرآن کو کھولیے، ترجمہ دیکھیے، تفسیر پڑھیے تاکہ اور آسانی ہو جائے۔ تو یہ آیات مبارکہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکامات کا تذکرہ ہے اور اس مضمون کو صرف یہ سورہ نساء کے اندر ہی نہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 کے اندر اس کا تذکرہ ہے، سورہ انعام کی 151 آیت کے نمبر کے اندر اس کا تذکرہ ہے، سورہ اسراء کے اندر اس کا تذکرہ ہے، سورہ لقمان کے اندر اس کا تذکرہ ہے، سورہ احقاف کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان احکامات کی، ان تعلیمات کی کس قدر اہمیت ہے، کس قدر ان کو سمجھنا ضروری ہے
اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر بھی، یہ سورہ نساء کی 36 نمبر آیت ہے، اس کی ابتدا بھی اسی چیز سے کرتے ہیں جس کی ابتدا باقی آیات کے اندر ہوتی ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ عقیدہ سمجھا رہے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اپنے عقیدے کو صحیح کیجیے، اپنے عقیدے کو مضبوط کیجیے، اللہ کی توحید، اللہ کے ساتھ تعلق باللہ، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت، اس کے اسماء و صفات کو جانیے، سمجھیے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان تمام آیات کے اندر اسی کا تذکرہ کیا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور اس کے بعد بھی قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت کے اندر بھی یہ تذکرہ ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ توحید کا تذکرہ کرنے کے بعد، اپنی وحدانیت کا، اپنی ربوبیت کا، اپنی الوہیت کا بتانے کے بعد، اس کی تعلیم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس بات کا تذکرہ کیا ہے وہ بھی قابل غور ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہاں پر بھی یہی ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ایمان کے والدین کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آؤ، والدین کی اطاعت فرما برداری، اللہ کی اطاعت فرما برداری، اللہ کی توحید کے بعد اگر کسی کی فرما برداری ہے، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کے بعد اگر کسی کی اطاعت ہے تو وہ والدین۔ یہ جو آیتوں میں نے تذکرہ کیا ہے، سورہ بقرہ کی، سورہ نساء کی، سورہ انعام کی، سورہ بنی اسرائیل کی، سورہ لقمان کی، سورہ احقاف کی، ان تمام آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا تذکرہ کرنے کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا تذکرہ کیا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنی عبادت، اپنی توحید کے بعد جو والدین کا تذکرہ کیا، والدین کی خدمت، والدین کی اطاعت، والدین کی نیک کاموں میں بات ماننا، ان کو خوش رکھنا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا کس قدر ہے، کیونکہ ماں باپ ہی وہ ہستی ہیں اللہ کے بعد کہ جو بچے کی پرورش، بچے کی نگہبانی، بچے کی تربیت، بچے کی تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں۔ جب میں اور آپ نہ بول سکتے تھے، نہ چل سکتے تھے، نہ بتا سکتے تھے، نہ ہمیں کسی چیز کی سوجھ بوجھ تھی، نہ ہمیں پتا تھا، یہ سارا کچھ کس نے بتایا؟ یہ ماں باپ۔ اس لیے ماں باپ کی فرما برداری توحید کے بعد، اسلام کے بعد، اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت ماں باپ کی ہے، ماں باپ کی فرما برداری ہے۔ یہاں پر بھی بار بار یہ کہا جا رہا ہے بالوالدین احسانا، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا۔ یہ سورہ انعام کی آیت ہے، اور اسی طرح وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، کیونکہ والدین ہی وہ ہستی ہیں جو ایک بچے کو اس دنیا میں اس کی جتنی بھی ضروریات ہیں، جب وہ نہ بول سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ بتا سکتا ہے، وہ ماں باپ اس کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ اولاد ماں باپ کی فرما برداری، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتی، اور ماں باپ کو جب ضرورت ہوتی ہے
کرتے ہیں، جب وہی ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ 8-10 مل کر ان دو ماں باپ کی نہ بات مانتے ہیں، نہ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، نہ ان کی خیر خواہی، نہ ان کی صحت، نہ ان کے ساتھ کسی قسم کی بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں، بلکہ اسے گھر سے نکالتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آ کر پوچھتے ہیں کہ میں والدین کے ساتھ کیسے پیش آؤں؟ اللہ اکبر، آپ اسے ایک ہی بات کہتے ہیں، ہما جنتک و نارک، وہ دونوں ماں باپ تیری جنت بھی ہیں، تیری دوزخ بھی ہے۔ اگر تو چاہتا ہے جنت حاصل کرنا تو ماں باپ کی فرما برداری کر، اگر تو چاہتا ہے جہنم میں جانا ٹھیک ہے، ان کی نافرمانی کر، ان کی بات نہ مان، ان کی اطاعت نہ کر، ان کی خدمت نہ کر، انہیں خوش نہ رکھ، جو تیرے دل میں آتا ہے۔ ترغیب و ترہیب کی صحیح روایت ہے، ایک صحابی آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول میں جنت حاصل کرنا چاہتا ہوں، جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب مجھ سے پوچھتے ہیں کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا جاؤ والدہ کی خدمت کرو، اس میں تیرے لیے جہاد کا اجر ہے۔ اور فرمایا کہ وہ آدمی جو اپنی زندگی میں ماں باپ کو بڑھاپے میں یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے، انہیں خوش رکھ کر، ان کی اطاعت بجا لا کر، ان کی فرمانبرداری کر کے اگر وہ جنت حاصل نہیں کرتا تو اس کی ناک خاک ہوتا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ بدبخت انسان ہے جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، جو ماں باپ کو خوش نہیں رکھتا، جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے نہیں پیش آتا۔ سورہ لقمان کے اندر ہے کہ اگر ماں باپ آپ کو شرک کا کہیں تو وہ بات نہیں مانی، لیکن صاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کے معاملات میں، کھانے پینے میں، ان کے پہننے میں، ان کے لباس میں، ان کی دیگر ضروریات کو پورا رکھنے میں اگر ماں باپ خدا نہ کرے کافر بھی ہوں، مشرک بھی ہوں، دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی قرآن و حدیث دعوت دیتی ہے، تلقین کرتی ہے، تبلیغ کرتی ہے۔ اور یاد رکھیے یہ ماں باپ کے ساتھ جو بھی معاملہ آپ کریں گے، اللہ نے ایک ایسا نظام رکھا ہے دنیا کے اندر ہی، باقی چیزوں کی جزا سزا بدلہ اچھائی برائی وہ دنیا میں رب نہیں دیتا بعض دفعہ، لیکن ماں باپ کے ساتھ معاملات، ماں باپ کے ساتھ تعلقات، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ایسا معاملہ ہے جو انسان ایسی کتاب ہے جو لکھتا خود ہے اور پڑھتی اس کی اولاد ہے، ایسا خط ہے جس کو تحریر انسان خود کرتا ہے مگر وہ پڑھ کے سناتی اس کی اولاد ہے۔ کیسے؟ کہ جو آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ہوگا، اچھا یا برا، بھلائی یا بدی، نیکی یا برائی، ان کی خدمت، ان کی اطاعت، ان کی فرمانبرداری، ان کے ساتھ جیسا سلوک کیا ہوگا وہی سلوک آپ کے ساتھ آپ کی اولاد ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی نے اپنے ماں باپ کو تنگ کیا ہو اور وہ اپنی اولاد سے خوشی پائے، کبھی نہیں۔ تاریخ کے اندر، احادیث کے اندر ایسی روایات ملتی ہیں کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے کہنے پر، بچوں کے کہنے پر بات کہا کہ پورے ہو گئے یہ، اب کسی کام کے نہیں رہے، اب ان کو گھر میں کیا کرنا ہے، ان کا کیا رکھنا ہے، ان کو بھی پھینک دو۔ اور آج کل تو بدقسمتی سے یہ جو آپ کی جنت ہے ماں باپ جو آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں،
جو آپ کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، آپ ان کو اپنے سے جدا کر دیتے ہیں، الٹوں میں رکھ جا کر رکھ دیتے ہیں. بہت اسلامی تعلیمات کے بالکل منافی ہے یہ. وہ ماں باپ جس نے آپ کو پالا پروسا، وہ ماں باپ جس نے آپ سے محبت کی، وہ ماں باپ جب آپ لاچار تھے، وہ ماں باپ، وہ ماں جب آپ سردی کے راتوں میں پیشاب کر دیتے تھے، وہ بستر کو سوکھا کرنے کے لیے اگر کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، گیلے بستر پر ماں لیٹ جاتی تھی اور چونکہ پیشاب کر جاتی تھی. وہ ماں اس کو آپ اولڈ ہوم میں جا کر چھوڑ آتے. اللہ اکبر. یاد رکھیے، یہ جو آج کل کی بہویں کہتی ہیں میری ذمہ داری نہیں ہے ماں باپ کو، آپ کے ماں باپ کو سنبھالنا، یہ یاد رکھیے کہ لڑکے کی جنت اس کے ماں باپ کی خدمت میں ہے اور لڑکی کی جنت اس کی خامد کی بات. اگر وہ خامد کی بات نہیں مانتی، ضد کرتی ہے، اور بیٹا بھی اگر لاپرواہی کرتا ہے کہ بیوی نہیں مان رہی میں کیا کروں، یہ دونوں جہنم میں جائیں گے. دونوں، بیوی خامد کی بات نہیں مان رہی، بیٹا ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہا، اس لیے دونوں اللہ کے امراض کی بول رہے تھے. میں بات کر رہا تھا کہ ایک آدمی دیکھتا ہے کہ باپ بوڑھا ہو گیا ہے، کھانستا رہتا ہے، کسی کام کا نہیں ہے، مجھے اس سے اب کیا فائدہ ہے، اور اٹھاتا ہے کندھے پر، سمندر کا رخ کرتا ہے، سمندر کے قریب پہنچتا ہے. اللہ اکبر. سمندر کے قریب پہنچتا ہے، باپ کو کندھے پر اٹھایا ہوا ہے. صحیح بات ہے، یہ باپ کو کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے. اللہ اکبر. سمندر کے قریب پہنچتا ہے، وہ باپ بیٹے سے کہتا ہے بیٹا مجھے ذرا گہرے سمندر میں پھینکنا، آگے جا کر پھینکنا. باپ کو کیسے پتا چلا کہ میں آپ کو سمندر میں پھینکنے آ رہا ہوں؟ آپ کو کیسے معلوم؟ آپ کہتا ہے بیٹا جیسی کرتی ویسی بھرتی، جو کرو گے ویسا بھرو گے. میں نے کل اپنے باپ کو یہاں پھینکا تھا، آج تو مجھے پھینک رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے سزا مل جائے، گہرے سمندر میں پھینکنا. یہ ہے وہ خط جو انسان خود لکھتا ہے، اولاد پڑھتی ہے. اولاد پڑھتی ہے، اس کو اللہ نے سمجھ دے دی کہ یہ تو انہوں نے جو غلطی کی سو کی، میں تو یہ غلطی نہ کروں، کل کو میری اولاد مجھے پھینکے گی. باپ کو واپس لے آتے، گھر والوں سے کہتے ہیں خبردار اگر کسی نے کوئی بات کی سب اس کی خدمت کریں، سب ان کے ساتھ. باپ کو چاہیے کیا ہوتا ہے؟ نہ تو وہ کھا سکتا ہے، نہ وہ پی سکتا ہے، صرف اسے پیار چاہیے، صرف محبت چاہیے، صرف 2 منٹ 10 منٹ باپ کے پاس آ کر بیٹھ جائیں. فائدہ آپ کا ہے، دعائیں آپ کو ملنی ہے، کام آپ کے بننے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی جب والدہ فوت ہوگی، آواز آئی موسیٰ اب سنبھل کے. کیوں؟ کیا ہوا؟ کیا بات؟ پہلے کبھی نہیں کہا. وہ جو دعاؤں کی مشین تھی، وہ جو آپ کے لیے ہاتھ اٹھاتی تھی جب گھر سے باہر نکل آتے تھے، وہ جو بیٹی جو آپ کے لیے روتی تھی، وہ جو ماں آپ کے لیے دعائیں کرتی تھی، وہ ماں اب نہیں رہی. سنبھل کر. اللہ کے نبی، لاڈلے نبی، کلیم اللہ، اللہ سے باتیں کرنے والے، ان کو کہا جا رہا ہے سنبھل کر. میں اور آپ کیا، اور آپ نے اویس کر لی رحمہ اللہ کا وہ واقعہ سنا ہوگا، صحیح مسلم کے اندر ہے، دیگر روایتوں کے اندر بھی ہے. اویس کرنی تابعی ہیں، صحابی نہیں ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں موجود تھے، لیکن یمن کے رہنے والے تھے، قرن کے تھے. قرن کی مراد برانچ تھی، شاخ تھی، اس کے تھے، یمن کے رہنے والے تھے. اور ماں کے اتنے خدمت گزار تھے، اتنی ماں کی خدمت کرتے تھے، اس قدر ماں کی اطاعت کرتے تھے، اس قدر ماں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے تھے. مسلمان ہو گئے تھے. یمن سے مدینے کا کوئی بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے، اگر چاہتے تو صحابیت کا شرف حاصل کر سکتے تھے.
مگر ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے، ماں کی خدمت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت ہی عابد، زاہد، متقی، پرہیزگار، اللہ والے، اللہ سے ڈرنے والے، لیکن صحابی بھی تھے۔ مگر سنیے ماں کی خدمت کا صلہ کیا ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، ایک آدمی کا میں پتہ بتاتا ہوں آپ کو، اویس بن عامر، پر قبیلے کی شاخ عامر سے، یمن کے رہنے والے، اور ان کو بیماری لگی تھی برس کی، اور انہوں نے اللہ سے دعا کی ان کی بیماری ختم ہوگی، مگر ایک درہم کے برابر ان کے جسم پر وہ برس کا نشان ہے، اور یہ وہ آدمی ہے اگر یہ اللہ پر قسم اٹھا دے کہ اللہ میرا بڑا کام ہونا چاہیے، اللہ اس کے کام کو کبھی واپس نہیں لوٹائے گا، اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ تو میری خواہش ہے کہ اے عمر، اگر وہ تجھے مل جائے تو اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کر۔ اللہ کے پیارے حبیب کہہ رہے ہیں ایک امتی کو اتنا درجہ دے رہے اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی ماں کا بہت زیادہ فرما بردار تھا، اس لیے اللہ ویس کرنی صرف ماں کی خدمت، ماں کی اطاعت، ماں کی فرما برداری، جس کی بنا پر انہیں اتنا شرف، اتنا مقام، اتنا مرتبہ مل رہا ہے۔ عمر فاروق جن کو اللہ کے رسول نے ایک سے زیادہ مرتبہ جنت کی بشارت دی ہوئی ہے، وہ جا کر ان کے سامنے دوزخ میں ہوتا بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب نے کہا ہے کہ آپ سے میں اپنے لیے بخشش کی، مغفرت کی دعا کروں۔ یہ آیت مبارکہ جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا، اس کے اور بہت سی اس کے اندر تعلیمات ہیں، مگر ٹائم چونکہ بہت کم ہوتا ہے اس لیے ان سب کو ہم کی تفصیل میں نہیں جا سکتے، بس صرف ترجمہ کر دیتا ہوں اور باقی آپ خود اس کو دیکھیں۔ آئندہ کبھی اللہ نے توفیق دی تو پھر اس کو مزید بات کی جائے گی۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنا ہے، وَالْيَتَامَىٰ، یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنا، وَالْمَسَاکِینِ، اور غریب، مسکین، لاچار، حاجت مند، ضرورت مند، ان کے ساتھ بھی اچھے سلوک سے پیش آنا ہے، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور آپ کا پڑوسی اگر آپ کا رشتہ دار ہے، اور وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور وہ پڑوسی جو آپ کا اجنبی ہے، رشتہ دار نہیں ہے، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور آپ کے پہلو میں بیٹھنے والا، وہ مسافر بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا کلاس فیلو بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کہیں مجلس میں بیٹھے ہیں آپ کے پہلو میں بیٹھا ہوا بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا معنی بعض مفسرین نے شریک حیات بھی کیا ہے، بیوی بھی اس کا معنی کیا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، وابن السبیل، اور مسافر آدمی اگر کوئی ہو تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنا ہے، وما ملکت ایمانکم، اور وہ غلام جو آپ کے زیر دست ہیں، اور اس کی تفسیر میں مفسرین نے، اب چونکہ غلاموں کا رواج نہیں ہے، اب آپ کے نوکر چاکر، آپ کی گھر میں کام کرنے والے، آپ کی فیکٹری میں کام کرنے والے، آپ کی کمپنی میں کام کرنے والے، آپ دفتر میں ہیں، آپ کے متحد کوئی لوگ کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور شیخی خور، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنی چیزوں کا تذکرہ اوپر گزرا ہے، اگر تو اس پر کوئی عمل کرے گا تو وہ مطیع فرمانبردار ہے، عاجز انکسار انسان ہے، اگر ان پر عمل نہیں کرتا تو گویا کہ وہ متکبر انسان ہے، تکبر ہے اس کے اندر، غرور ہے اس کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر، کہ جس کے دل میں رائی
چھوٹا ہلکا سا بالکل معمولی سا بھی اگر کسی کے دل میں کبر ہوگا تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو تعلیمات ہیں قرآن و حدیث کی اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا کہ آیات کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ آپ تھوڑا سا ٹائم دیں گھر میں جا کر، پورا ہفتہ ہے آپ کے پاس، اس کو پڑھیں، اس کو تھوڑا دیکھیں، تفسیر دیکھیں اس کی، اور اپنے ایمان کو تازہ کریں، عمل کریں۔ عمل سے ہی سب کچھ بننا ہے، عمل سے ہی آپ کی نجات ہے۔ اگر سنیں گے ہم بہت کچھ لیتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، اگر عمل نہیں کریں گے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ یہ والی حدیثوں مبارکہ جو آپ نے سنی ہے یہ ہم ہر جمعے میں پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد مبارکہ کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ آپ ہر جمعے میں یہ حدیث یا یہ آیات اور یہ حدیث مبارکہ پڑھا کرتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو بات ہے وہ سب سے بہترین ہے، اور اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر اگر کوئی دین میں نئی بات نکالتا ہے تو وہ بدعت ہے۔ تو دین کے اندر دین کی بات ہوگی، دین میں اگر اپنی مرضی سے کوئی نئی بات نکالتا ہے تو یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اور یہ پچھلے جمعے میں ایک ساتھی ہمارے نمازی ہیں، انہوں نے اس طرح توجہ دلائی کہ یہ آپ ہاتھبا پڑھتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو ترجمہ نہیں آتا، کیونکہ عربی نہیں آتی، ہم عربی نہیں جانتے، عربی نہیں پڑھتے، تو اس لیے اس کا مختصر ترجمہ بیان کر دیجیے۔ یہ مختصر ترجمہ ہے، اس کی تفصیل ہے بہت زیادہ، وہ آئندہ انشاءاللہ کبھی بیان کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا داعی بنائے۔ اور یہ کچھ اعلانات ہیں، دعا کی اپیل کی گئی ہے۔ یہ ایک صاحب ہیں، ان کی والدہ ہیں، پچھلے اتوار کو وفات پا گئی، ترجمہ کمار ان کا نام ہے، انہوں نے ان کی مغفرت کے لیے دعا کا کہا ہے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور تمام جو ہمارے مسلمان دوست احباب اساتذہ، ہمارے محسنین، اس جامعہ کے محسنین جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی مغفرت فرمائے، تمام کے درجات بلند کرے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ یہاں بھی ایک ساتھی نے دعا کے لیے کہا کرتا ہے، ساتھ ان کی بھی والدہ، ان کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض اپنے رحمت سے ادا فرما دے، اور جو جس بھی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ کی پریشانی دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ دوستو یہ بات بہت اہم ہے، یہ جو جمعہ، یہ خطبات، یہ مدارس، یہ دینداری اس لیے ہے کہ ہم دین کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اگر ہم عمل نہیں کرتے، سنتے بہت کچھ ہے، عمل نہیں کرتے تو کچھ فائدہ نہیں۔ یہ دعا کیا کریں کہ یہاں آنے کا مقصد بھی یہ لے کر آئیں۔ یہ حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی گھر سے یہ نیت لے کر آتا ہے کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں، وہاں کوئی ایک مسئلہ، ایک بات، دین کی ایک بات سیکھوں گا، یا کوئی اس لیے آتا ہے کہ میں دین کی ایک بات سمجھاؤں گا، تو ان دونوں کے لیے ایک مکمل اور قبول عمرے کا ثواب ہے۔ اس لیے سے آئیں اور جمعہ اسی لیے سے پڑھیں کہ ہم کوئی چیز حاصل کریں، سیکھیں، کوئی درس لیں، کوئی میسج لیں، اور اس کو پورا ہفتہ اس پر عمل کریں۔ اگلے ہفتے پھر کوئی چیز سنیں، کوئی عمل کرنے والی بات، اس کو پلے باندھیں اور اس پر عمل کریں۔ یہی نجات کا ذریعہ ہے، یہی ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔